یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قیامت کے دن بڑا ہی کٹھن دشوار معاملہ ہوگا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں ہر انسان یہ چاہے گا کہ مجھے جہنم سے نجات ملے، میری نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ میں اس مشکل گھڑی میں اللہ کی رحمت سے نجات پا کر جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ ماں چاہے گی میرے بیٹے مجھے کچھ نیکیاں دیں، بیٹے چاہیں گے ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ دے دیں۔ ایسے وقت میں جب کہ سورج بعض روایات کے مطابق سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین جو آج مٹی کی ہے تانبے کی طرح دہکتی ہوگی، انسان کو ننگے جسم ننگے پاؤں اس گرمی کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ انسان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور جتنا تجھے علم دیا گیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو حساب کتاب سے نجات پائیں گے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جس کا حساب کتاب ہوا یقیناً وہ مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے تپتے ہوئے صحرا کے عالم میں وہ وقت کہ جب انسان کا پسینہ پہلے زمین کے اندر جائے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ زمین جب پسینے سے بھر جائے گی پھر پسینہ انسان کے اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوگا۔ انسان کے اپنے اعمال کی بدولت جیسے اعمال ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا جناب سینے تک، کسی کا کندھوں تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ آج کی جو گرمی، لائٹ چلی جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں جناب گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن قیامت کی گرمی کیسی گرمی ہوگی؟ قیامت کی گرمی، قیامت کی دھوپ، قیامت کی سختی سے نجات وہی پائے گا جسے قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جسے رب کے عرش کا سایہ ملے گا وہ یقیناً اللہ کی رحمت میں ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت میں ہوگا تو پھر یہ ساری مشکلات اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ ان مشکلات میں گرفتار نہیں ہوگا۔ بعض تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو حساب کتاب میں کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گناہگار جن پر رب کا غضب ہوگا وہ اس وقت تڑپ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کاش کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے، اللہ کی ایسی رحمت ہو جائے کہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم کی سزا پا کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو غیر مسلم ہوں گے، جن کا کفر پر خاتمہ ہوا ہوگا، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔
آج کے ہمارے بیان کا موضوع وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ کس بندے کو ملے گا۔ ہم نے احادیث ایسی سننی ہے اور پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا عمل میں کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، عرش کا سایہ پا سکتا ہوں۔ غیب کی خبر دینے والے اللہ کے پیارے اور آخری نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا پہلا بندہ انصاف کرنے والا حکمران، ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا ہے، جو ظلم کرنے والا نہیں، جو جانبدار ہونے والا نہیں بلکہ غیر جانبدار ہو کر مظلوم اور ظالم کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوگا، حقدار اور ناحق کے درمیان درست فیصلہ کرنے والا جو حاکم ہے وہ جنت میں جائے گا اور وہ بندہ عرش کے سائے میں رہے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی رب کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ نمازی کہ جو مسجد سے نکلتا ہے تو باہر نکلتے وقت بھی اس کا دل مسجد میں رہتا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے لیکن دل مسجد میں رہتا ہے کہ پھر دوبارہ اذان ہو مسجد میں چلا جائے، جب موقع ملتا ہے مسجد میں آ کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ ایسا بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر وہ بندہ، وہ 2 بندے، وہ 2 دوست کہ جن کی آپس میں محبت، آپس میں تعلق، جن کا ریلیشن اللہ کے لیے ہوگا، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال یا کمال کی وجہ سے نہیں، سیاستدان ہونے کی یا ایکٹر یا فیکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں، محبت کا معیار یہ ہوگا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کسی نیک بندے سے محبت، کسی عالم دین سے محبت، امام صاحب سے محبت، اللہ کے ولی سے محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو انشاءاللہ یہ محبت آپ کو دنیا میں بھی نجات دے گی، قیامت کے دن جہنم سے بھی نجات دے گی۔ اور ایسے دونوں بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 5ویں نمبر پر وہ بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، تنہائی کے اندر عبادت کرنے والا ہو۔ 6 نمبر پر وہ شخص کہ جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، عورت کہے تجھے پیسہ دوں گی، تجھ سے شادی کروں گی، یا تمہارے ساتھ یہ اس طرح کی آسائشیں تمہیں فراہم کر دوں گی، گھر دے دوں گی، تمہیں نوکری دے دوں گی، مجھ سے دوستی کر لو، تو بندہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف دنیاوی تھوڑی سی لذت کی خاطر میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ کوئی اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر وہ خوش نصیب سخی آدمی جو اپنے سیدھے ہاتھ سے چھپا کر صدقہ دیتا ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، چھپا کر صدقہ کرے، غریب کی مدد کرے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ان 7 افراد میں سے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا تنہائی کے اندر کبھی ہم نے اللہ کی عبادت کی؟ جس طرح لوگوں کے سامنے ہم جناب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بڑے اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کر کے، بڑے جھوم کر ذکر کر کے، نعتیں پڑھ کے، مدینے کی یاد میں آنسو بہا کر جو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو تنہائی کے اندر بھی کیا کبھی ایسا ہوا
کہ تنہائی کے اندر بھی اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے، مدینہ کی باتیں کرتے ہوئے، کیا تنہائی میں بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ یہ آنسو کس کو دکھانے تھے؟ اللہ کو دکھانے تھے۔ تو آپ جب لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو پھر اپنے دل سے پوچھ لیں کہ آپ اس میں کتنے سچے ہیں۔ اسی طرح آج کل فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے۔ آج کون سا ایسا نوجوان آپ کو نظر آتا ہے کہ جو یہ کہے کہ جناب میرا کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، کسی نامحرم لڑکی سے میری دوستی نہیں، میں کسی نامحرم لڑکی سے چیٹ نہیں کرتا، کمنٹس نہیں کرتا، اس کی تصویریں میرے موبائل میں نہیں، ایسی عورتوں کی ویڈیو میرے موبائل کے اندر نہیں۔ ڈھونڈنے سے آج کل ایسے نوجوان ملے تو شاید ہمیں ڈھونڈنا پڑے۔ اور اگر کوئی ایسا نوجوان ہے تو اسے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا مالک تیرا شکر ہے، تم نے مجھے اس برے فعل سے بچا کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آنکھوں کا زنا یہ حرام کو دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، کانوں کا زنا حرام کو سننا ہے۔ کون سا ایسا نوجوان ہے کہ جس کو لڑکی خود دعوت دے، خود لڑکی کہے مجھ سے دوستی کرو اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ آج کل تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود رونگ نمبر ملائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی کو نمبر مل جائے، آگے سے کوئی عورت کی آواز آنے تو شیطانیت حیوانیت جاگ اٹھتی ہے۔ اپنی ماں بہن نظر نہیں آتی، اپنی بیٹیوں کو لوگ نہیں دیکھتے اور دوسروں سے غلط تعلق بنا کر فخریہ طور پر کہتے ہیں جناب معاذ اللہ میری اتنی لڑکیوں سے دوستی ہے، میری اتنی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ یہ مردانگی، یہ کاہے کی مردانگی ہے؟ مردانگی اس بات میں ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ آپ کو عورت بلائے، آپ کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تعلق نہیں بناؤں گا، گھر میں میری بھی ماں بہن بیٹی ہے، آج میں کسی سے تعلق بناؤں گا تو کل میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کتاب میں پڑھا کہ ایک دو نوجوان آپس میں دوست تھے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار یہ جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، اس امام صاحب کی بیٹی سے میری بات چیت ہے تو امام صاحب اب مجھ سے بات کرنے نہیں دیتے، بڑی مشکل ہوتی ہے، تم اگر ایسا کرو کہ تم نماز پڑھنے جاتے ہو تو امام صاحب کو کچھ دیر کے لیے باتوں میں لگا لیا کرو، میں امام صاحب کی بیٹی سے کچھ بات چیت کر لیا کروں گا۔ نوجوانوں میں یہ چیزیں عام سی چیز ہے، گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے گڑھا تیار ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار میں تمہارا دوست ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ آتا مسجد میں امام صاحب سے ہاتھ ملا کر امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، بیٹا کیا مسئلہ پوچھنا ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، امام صاحب کو آدھا گھنٹہ باتوں میں لگائے رکھتا، امام صاحب بیٹھے رہتے کہ چلے جی بچہ ہے علم سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ مہینہ گزر گیا تو ایک مرتبہ اس نے پوچھ لیا کہ دل میں غیرت آئی کہ یار اللہ کے نیک بندے ہیں، امام صاحب ہیں، میں ان کو اسی طرح باتیں امام صاحب سے کرتا رہتا ہوں، تو کہا حضرت وہ معافی چاہتا ہوں، دراصل میں جو آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو اس کا مقصد کچھ یہ ہے، میرا ایک دوست ہے وہ اس طرح آپ کی بیٹی سے اس کا تعلق ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بیٹا میرے گھر میں تو کوئی بیٹی نہیں ہے، میری تو بیٹی ہے ہی نہیں۔ کہیں آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا پھر جب اپنے گھر میں پتا چلا تو اپنی بہن سے اس کے دوست کا تعلق تھا کہ چلو اس کو میں امام صاحب کے پاس رکھواؤں گا، یہ امام صاحب کے پاس بیٹھا رہے گا، اس کی بہن سے میرا تعلق چلتا رہے گا۔ تو جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے اپنے گھر میں معاملہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے میرے ایسے نوجوان دوست جو دوسروں کی زندگیوں کے اندر زہر گھولتے ہیں، جو دوسروں کی عزت کی نیلامی کرتے ہیں، جو دوسروں کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی بہو بیٹی کی تصویریں لے کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ روئیں گے، پھر پچھتائیں گے، لیکن پھر پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی تھے۔
تو آج وقت ہے رب سے معافی مانگ لیں. کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, تو آج اللہ سے معافی مانگ لیں. تو ایسا نوجوان کہ جسے کوئی عورت خوبصورتی یا دولت کی بنا پر اپنے قریب بلائے, دوستی کی دعوت دے اور یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, شرم و حیا رکھنے والا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے, 4 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ 4 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلے نمبر پر تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تیسرے نمبر پر وہ تاجر, وہ بزنس مین جو خرید و فروخت میں حق کا معاملہ کرتا ہو, کسی کو ڈنڈی مار کر چیز نہ دیتا ہو, کسی کو غلط بتا کر اس کو دھوکہ نہ دیتا ہو, دینے میں خیانت نہ کرتا ہو, حق کا معاملہ کرنے والا جو بزنس مین ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. چوتھے نمبر پر وہ شخص جو لوگوں پر حاکم ہو اور مرتے دم تک عدل و انصاف سے کام لیتا ہو. 3 بندے تو وہی آ گئے, اور چوتھا بندہ تاجر بھی اس میں آ گیا. ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ایک بڑی تعداد تجارت کرنے والوں کی ہوتی ہے, مارکیٹ میں کام کرنے والوں کی ہوتی ہے. تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں, دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے آپ اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, تھوڑے سے دولت حاصل کرنے کے لیے آپ مال کم دیتے ہیں, یا اچھی کوالٹی بتا کر آپ لو کوالٹی کا مال دے دیتے ہیں, آپ جناب اس کو دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں, آپ اس کو دینے کا جو وقت مقرر کرتے ہیں اس کے بعد جا کر رلا رلا کر دیتے ہیں, تو یاد کر لیں یہ سخت گناہ کے کام ہیں. مسلمان کی دل آزاری بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, خیانت بھی ہے, اور حق مارنا بھی ہے اس کا. اور اگر آپ حق کا معاملہ کرتے ہیں, جو اس کا حق ہے اس کو دے دیتے ہیں, آپ پھل بیچتے ہیں تو پھل لینے والوں کے پاس آپ جاتے ہیں, ایک تو پھل اتنے مہنگے, دوسرے نمبر پر آپ اپنے ہاتھ سے کچھ ڈال رہے ہوتے تو ساتھ میں آپ کے ہاتھ بچا کر کچھ نہ کچھ وہ ڈال دیتا ہے. تھیلیاں ایک جیسی رکھی ہوتی ہیں, کچھ اس کے آگے چھپا کر کچھ پھل گلے سڑے ہوتے ہیں وہ ڈال دیتا ہے. آپ تو لے کر گھر آ جاتے ہیں, 1-2 پھل اس نے گلے سڑے ڈال دیے, کتنے پیسوں کا اس نے اضافہ کر لیا. لیکن کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کو دیکھ رہا ہے, بندے کی آنکھوں سے تو آپ نے چھپا لیا, لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے. کاش مسلمان کا یہ نظریہ, یقین اگر اس کا تصور بن جائے کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے, تو پھر وہ تنہائی ہو, پھر وہ لوگوں کے سامنے ہو, وہ گناہ سے یقیناً بچے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن کے جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے محبت کرنے والے, جن کی دوستی کا معیار رب کی محبت, جن کے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت, جن کے ریلیشن کا جو مقصد وہ رب کی رضا ہو, تو ایسے شخص قیامت والے دن نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں ہوں گے. مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے, میرا اور آپ کا تعلق کس لیے ہے, میرا اپنے پڑوسی سے تعلق کس لیے ہے, میں جناب کسی کی عزت کیوں کرتا ہوں, کسی کے ہاں مہمان بن کر کیوں جاتا ہوں, کسی کی دعوت گھر میں کیوں کرتا ہوں, کسی کا نمبر موبائل میں سیو کیوں کیا ہے, کسی کو کال کیوں کرتا ہوں, کسی کی پوسٹ پر کمنٹ کیوں کرتا ہوں. اپنے دل سے پوچھیں, دل آپ کا گواہی دے گا. جناب
وہ بندہ تھوڑا بڑا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، کمٹ کرو گے تو تمہاری ہو سکتا ہے سفارش کرے، اس کی چاپلوسی کرو گے، تعریفیں کرو گے، ہو سکتا ہے تمہیں نوکری مل جائے، اس کے نام کے نعرے لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ وہ فائدہ پہنچا دے۔ مذہبی لوگوں سے اتنی محبت، اتنا پیار کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ جناب ماں مرے گی تو حاجی صاحب دعا کے لیے آ جائیں گے، بچہ بیمار ہوگا تو وہ دم درود کے کام آئیں گے، یا گھر میں کوئی پریشانی ہوگی تو حضرت کو دعا کے لیے بلا لوں گا، اس لیے؟ یا اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کا وقت اللہ کے دین کے لیے گزرتا ہے، یا اللہ میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اس لیے محبت کرتے تو پھر آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ قیامت والے دن انشاءاللہ یہ جو اللہ کے نیک بندے اور خاص طور پر علماء، عالم، باعمل عالم، صحیح العقیدہ عالم، قیامت والے دن انشاءاللہ آپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو آج کل معیار کچھ دوسرا ہے، ہمیں تو عالم بھی وہی چاہیے، اسی عالم سے ہماری دوستی ہوتی ہے جس کے بعد گاڑی بھی بڑی ہو، جس کے تعلقات بھی کچھ اچھے ہوں۔ منہ پر تو کبھی ہم جی امام صاحب، بعد میں محبت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ امام صاحب سامنے ہو یا بعد میں ہو، آپ دونوں جگہ پر احترام سے حضرت کو بلائیں، کبھی آپ نام لے کر بلائیں، کبھی آپ امام صاحب کہہ کر، کبھی آپ علامہ صاحب کہہ کر۔ تو یہ جو آپ کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ تقسیم کس لیے ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق کس لیے ہے؟ کبھی تو آپ الگ ہوں تو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، جی حضرت خیریت سے ہیں، اور کبھی آپ جی حضور خیریت سے ہیں، چار لوگوں کے سامنے تو آپ ہاتھ بھی چوم رہے ہوں، اور جب امام صاحب اکیلے ملے، جی راشد بھائی طبیعت ٹھیک ہے جی آپ کی؟ جی حاجی صاحب ٹھیک ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو آپ کا تعلق کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے تو پھر آپ کو ان سے کوئی فائدے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، فائدہ تو اللہ آپ کو دے گا، اللہ والوں کی محبت سے آپ کو فائدہ تو ملے گا۔ آپ کا تعلق کس بنا پر ہے؟ آپ پیر سے مرید کا تعلق کیا ہے؟ کوئی دنیاوی طور پر اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ تعلق اللہ کی محبت سے کا تعلق ہوتا ہے۔ پیر کس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ میری آخرت کو اچھا کرے گا، یہ مجھے گناہوں سے روکے گا، یہ اللہ رسول کی محبت میرے دل کے اندر پیدا کرے گا۔ آج ہمارے اندر جو نفسی آپ کو نظر آتی ہے پیارے اسلام بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے خود غرضی۔ ہمارے اندر خود غرضی بہت پیدا ہو چکی ہے۔ بھائی آپ وہ غریبوں کا درد ہے تو آپ کی بہن غریب ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ غریبوں کا درد ہے، آپ کے بھائی بیچارے کام پر نہیں جاتے، ان کے گھر میں پریشانی ہے، ذرا ان کا بھی حال احوال معلوم کر لیں۔ غریبوں کا درد ہے نا، تو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی ان کے بھی تو حال احوال پوچھ لیں۔ نہیں جناب اسے فلاں وقت میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا، میں کیوں پوچھوں؟ اچھا وہ تیسرے محلے میں کوئی غریب ہوگا تو اس کے لیے آپ جناب گوشت بھی لے کر جائیں گے، اس کے لیے جناب آپ تصویریں بھی بنوائیں گے، اس کو پیسے بھی دے کر آئیں گے، تو کیا آپ کی بہن کو دینا کیا یہ زیادہ ثواب نہیں؟ مسئلہ سنیے، اپنے ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ناراض رشتہ دار کو، جس رشتہ دار سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، جس رشتہ دار سے آپ کا تعلق ایک طرح سے ختم ہو گیا، آپ کو پتا ہے میرا وہ رشتہ دار مستحق ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زکات اس رشتہ دار کو دیں۔ خود نہیں دے سکتے کسی اور کے ذریعے دے دیں۔ کیوں؟ اب آپ جو دیں گے نا، تو اب آپ کے دینے میں نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا، کیونکہ اب آپ کو پتا تعریف تھوڑی میری ہونی ہے، اور اگر آپ کچھ دے کر تعریف کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا دینا اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا۔ آپ نے موزن صاحب کے ہاتھ میں 500 روپے رکھ دیا، اللہ کرے وہ رکھ دے، کم ہی ہوتا ہے ویسے، تو رکھ دیا، اور اب آؤں تو جی حاجی صاحب، موزن صاحب کہیں جی حاجی صاحب آئیے، تو بھائی یہ پھر اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا۔ مسجد میں آپ نے 10,000 دے دیا کبھی، تو کمیٹی والے کہیں جی حاجی صاحب تشریف لائیے، اور آپ 10,000 دے کر چودھری مسجد کے بن جائیں، بھائی بنکا ٹھیک نہیں، موزن صاحب یہ کام ٹھیک نہیں، بھائی خادم صاحب یہ ٹھیک نہیں، اللہ کے بندے اس لیے پیسہ دیا تھا، تم نے مسجد میں دے کر اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے، کسی پر کیا احسان آپ کا؟
آپ اگر کسی کی خدمت کرتے ہیں، سید صاحب کو کچھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، صلاۃ کرام سے یاد آیا، الحمدللہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی میں ہر سال آپ کو یہ بات سناتا ہوں، امیر اہل سنت کی طرف سے سید زادوں کو ماشاءاللہ آپ کی ترغیب پر ہر سال ایک تعداد ہے ان کو آپ خاص طور پر قربانی کے دنوں میں پہلے بکرے دیتے تھے اور اب باقاعدہ پیسے دیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے 6-7 سال سے کہ بلا امیر اہل سنت کی ترغیب پر مجھے ملتا ہے تو پھر میں آگے سادات کرام کو عنایت کرتا ہوں، اور اس بار 40 ہزار روپے دیے۔ کون خیال کرتا ہے؟ یہ پیارے نبی کی آل سے محبت ہے۔ 40 ہزار سید زادوں کو دیے ہیں، پیش کر کے کہا کہ آپ بکرا لے کر آئیں، جو بھی قربانی کریں تاکہ آپ کے بچے بھی کھیلیں۔ اب جن کے گھروں میں پورا سال کبھی گوشت نہیں آتا، جنہوں نے کبھی 40 ہزار پورے سال میں نہ دیکھے ہوں، تو 40 ہزار ہاتھ میں کتنی دن سے دعائیں نکلتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے حبیب سے محبت کی وجہ سے محبت ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، خود گھر میں 8-10 بکرے آپ لا رہے ہیں، تو 2-4 بکرے اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دے دیں، بکرا دے دیں، لے کر بکرا دے دیں، کٹائی بھی دے دیں، دل سے جو دعا نکلے گی، آپ کی سوچ ہے، سید زادہ ہے، آل رسول ہے آپ کی نظر میں، اس کو پیش کر دیں، انشاءاللہ بڑی دعائیں ملیں گی۔ اللہ کے لیے کریں، دل میں جو قرار، دل میں جو سکون ہوگا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔